دوستو، کسی نے بالکل سچ ہی کہا ہے کہ وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ ہماری قسمت میں آنے والے دنوں کے لیے کیا لکھ دیا گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قسمت سے ایک گلی کا بھکاری بھی اٹھ کر کسی بڑی سلطنت کا سلطان بن جاتا ہے، اور وہیں کسی بڑی سلطنت کا سلطان بھی اپنی قسمت کی وجہ سے ایک گلی کا بھکاری بن کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو لوگ کسی دور میں خود تو بہت بڑی بڑی ریاستوں کے سلطان یا راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ان کی آنے والی نسلوں کی قسمت پوری طرح سے بدل چکی ہے۔ ان کے وارثوں یعنی ونشجوں کا آج یہ حال ہے کہ وہ غریبی میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو اتنے زیادہ غریب ہو گئے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لیے کمانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کے ان بدقسمت وارثوں کی لسٹ میں پہلا نمبر راجہ برج راج کا آتا ہے۔ برج راج کسی دور میں اڑیسہ کی ریاست کے راجہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی امیری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس 25 سے زیادہ لگژری گاڑیاں تھیں۔ جس عالیشان محل میں یہ رہا کرتے تھے اس میں سینکڑوں نوکر کام کیا کرتے تھے، اور راجہ برج راج کی یہ عالیشان زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک سے راجہ برج راج کے برے دن اس وقت شروع ہوئے کہ جب آزادی کے بعد انڈین گورنمنٹ نے راجہ برج راج کو ملنے والے ان پیسوں پر روک لگا دی کہ جو پیسے اڑیسہ اسٹیٹ میں ٹیکس کے ذریعے سے اکٹھے کیے جاتے تھے، اور اس کی جگہ پر راجہ برج راج کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ہر مہینے 130 پاؤنڈ دیے جانے لگے۔ لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد 1975 میں راجہ برج راج کو ملنے والی اس چھوٹی سی رقم یعنی 130 پاؤنڈ پر بھی روک لگا دی گئی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے راجہ برج راج کی فیملی کا پورا بجٹ بگڑتا چلا گیا، اور کچھ دن کے اندر ہی راجہ برج راج کے گھر کی مالی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ راجہ برج راج کو مجبوری میں اپنے پوروجوں کا بچا ہوا ایک عالیشان محل صرف اور صرف 900 پاؤنڈ میں بیچنا پڑا تھا، تاکہ وہ ان 900 پاؤنڈ کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر سکیں۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی راجہ برج راج کی مالی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ راجہ برج راج نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال ایک چھوٹے سے کچے مٹی کے مکان میں گزارے تھے، اور اسی حالت میں ہی 2015 میں 94 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ راجہ برج راج کے بعد اس لسٹ میں دوسرا نمبر مکرم جاہ کا ہے۔ مکرم جاہ حیدرآباد کے آخری نظام یعنی میر عثمان علی خان کے گرینڈ سن یعنی پوتے ہیں۔ دوستو، وہی میر عثمان علی خان کہ جو اپنے دور میں دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت موجود تھی کہ ان کے دور میں دنیا میں کسی بھی دوسرے انسان کے پاس اتنی دولت موجود نہیں تھی۔ ان کی امیری کا اندازہ صرف ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دیش انڈیا کو 5 ٹن یعنی 5000 کلو سونا دان کر دیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جو انسان 5000 کلو سونا دان کر سکتا ہے تو پھر اس کے پاس کتنی دولت موجود ہوگی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ اتنے امیر آدمی کا پوتا یعنی مکرم جاہ آج غریبی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، 1967 میں جب میر عثمان علی خان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے بعد ان کی جگہ پر ان کے پوتے یعنی مکرم جاہ کو ہی بٹھالا گیا تھا، اور کئی سالوں تک مکرم جاہ اپنے دادا یعنی میر عثمان علی خان کی وراثت کے وارث رہے تھے، اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ حیدرآباد میں ایک عالیشان زندگی گزارتے رہے تھے۔ لیکن اچانک سے مکرم جاہ کے برے دن اس وقت شروع ہوئے کہ جب 1990 میں انڈین گورنمنٹ نے مکرم جاہ کی وہ ساری پراپرٹی ضبط کر لی کہ جو انہیں اپنے دادا یعنی میر عثمان علی خان کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ اپنی وراثت ضبط ہو جانے کے بعد مکرم جاہ کی مالی حالت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخرکار یہ ایک دن اتنے زیادہ غریب ہو گئے تھے کہ انہوں نے مجبوری میں اپنی بچی ہوئی قیمتی چیزوں کو بیچ کر ہی اپنی بچی ہوئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج بھی مکرم جاہ ترکی کے شہر استنبول میں ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر دوستو، کس نے سوچا تھا کہ جو انسان پوری دنیا کا سب سے امیر انسان ہے اس کی ہی اولادوں کے ساتھ قسمت ایسا سلوک کرے گی۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نام ضیاء الدین طوسی کا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ انہیں پہلے سے بھی جانتے ہوں گے۔ ضیاء الدین طوسی آخری مغل بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی 6ٹھی نسل سے ہیں۔ یہ بھی مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے ایک عام انسان جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
हालांकि ज़ियाउद्दीन कई बार इंडियन गवर्नमेंट से एक शाही वारिस होने की हैसियत से ये अपील कर चुके हैं कि उनकी पेंशन को मुकर्रर किया जाए, लेकिन हर बार उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ज़ियाउद्दीन तूसी ने इंडिया के कोर्ट में ये याचिका भी दायर कर रखी है कि मुगलों की बनाई गई सभी बड़ी बड़ी और आलीशान इमारतें मुगलों के असली वारिसों के सुपुर्द की जाएं। फिलहाल ज़ियाउद्दीन तूसी के 2 बेटे हैं जो ज़ियाउद्दीन तूसी के साथ ही एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम टीपू सुल्तान की औलादों का है। दोस्तों, आज टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता है। मैसूर के टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत का सितम देखिए कि आज टीपू सुल्तान जैसे होशियार और बहादुर हुक्मरान की औलादें भी दुश्वार जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान के 12 बेटों में से 7 बेटे ऐसे हैं कि जिनका कोई भी जिंदा वारिस आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और बचे हुए 5 बेटों में से सिर्फ 2 बेटे यानी गुलाम मोहम्मद और मुनीरुद्दीन की औलादों के ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इन दोनों की औलादें भी आज हमारे देश इंडिया में गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। कोई छोटा सा दुकानदार है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि टीपू सुल्तान के कुछ वारिस तो ऐसे भी हैं कि जो आज रिक्शा चलाते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम सुल्ताना बेगम का है, जिनके बारे में हम आपको अपनी एक पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पड़पोते यानी बेदार बख्त की बीवी हैं। 1980 में मिर्ज़ा बेदार बख्त के इंतकाल हो जाने के बाद सुल्ताना बेगम बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सुल्ताना बेगम अपने बच्चों के साथ कोलकाता के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हैं और अपना घर बार चलाने के लिए वहीं की एक छोटी सी मार्केट में चाय की दुकान चलाती हैं। सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बीवी होने की हैसियत से भारत सरकार की तरफ से एक मकान भी दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो मकान 1983 में ही वापस ले लिया गया था, जिसके बाद से ही सुल्ताना बेगम अपने बच्चों के साथ जिस छोटे से मकान में रहती हैं वो एक किराए का मकान है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।